محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام، ایمان، کفر اور شرک کا بیان سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے بہت زیادہ عربی و فارسی متنوں کو نہ پڑھ کر محض تراجم پر اکتفا کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدائے تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائے تعالی کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدائے تعالی اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کو دل سے مانے۔ اور چند سطور کے بعد اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھا جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ شرح حدیث حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث میں مذکور الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسلام و ایمان دونوں ایک ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے۔ علماء کرام کے کلام اس مسئلہ میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ پھر حضرت شیخ محقق نے حدیث میں مذکور ان تؤمن باللہ کے تحت فرمایا ہے کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو خدائے تعالی کی ذات اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو دل سے مانے اور تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں سے اس کو پاک و منزہ یقین کرے۔ اور حدیث میں مذکور ورسلہ کے تحت فرمایا کہ یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا واجب ہے۔
اس طرح پر کہ کسی کے درمیان اصل نبوت میں تفریق نہ کرے، تعظیم و توقیر کرنا، نیز نقص کے عیب سے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک سمجھنا، اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے۔ اور جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی اور عتاب فرمایا گیا تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پر مبنی ہے، اور مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اولا اور افضل کے ترک پر اگرچہ وہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے ہوں، ان پر اپنے بندہ کو جو چاہے کہے اور عتاب فرمائے، دوسرے کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ اور اس مقام پر ایک معیار ادب ہے جس کی رعایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء علیہم السلام پر جو کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عتاب یا خطاب نازل ہو، یا ان حضرات کی جانب سے جو کہ خدائے تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کوئی تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو جس سے نقص کا وہم ہوتا ہو، تو ہم کو جائز نہیں کہ اس میں دخل دیں اور ان کلمات عتاب یا تواضع کو ان کے حق میں بولیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اجمالی اعتقاد یہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات بشری کے جامع اور سب میں راسخ و کامل ہیں۔